السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر بن حمزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کی دعا فرماتے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مقدس کا دیکھ کر شاعر کا ایک شعر یاد آ جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اترنے سے پہلے بارش چھما چھم برستی اور پرنالے بہت زیادہ بہنے لگتے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، اور سفید چہرہ جس کی وجہ سے بارش کے بادل مانگے جاتے ہیں یتیموں اور بیواؤں کا سہارا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے ترک سے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک آدمی بروز جمعہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دروازے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا، اور رسول اللہ اس دوران خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مویشی ہلاک ہو گئے، قحط سالی کی وجہ سے راستے بند ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائیے۔ رسول اللہ نے بارش کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے 3 مرتبہ یوں فرمایا، اے اللہ عز و جل بارش نازل فرما دے، اے اللہ عز و جل بارش نازل فرما دے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ آسمان نہایت ہی صاف تھا، کوئی ابر کہیں بھی موجود نہ تھا۔ اس وقت ہمارے اور سلا پہاڑ کے مابین کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ رسول اللہ کے پیچھے سے ایک چھوٹا سا بادل آیا اور آسمان کے درمیان میں پہنچ کر پھیل گیا اور بہت زیادہ برسا۔ ہم نے مسلسل 6 دنوں تک دھوپ نہ دیکھی تھی۔ پھر آنے والے جمعہ میں وہی شخص آیا اور وہ کہنے لگا، اسی دروازے سے وہ داخل ہوا مسجد نبوی کے جہاں سے وہ پچھلی دفعہ آیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، بارش کی بنا پر مویشی ہلاک ہو گئے، راستے منقطع ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش کو روک لے۔ رسول اللہ نے اپنے مقدس ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ عز و جل ہمارے ارد گرد بارش برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ یا اللہ ٹیلوں، پہاڑوں اور نباتات کے اگنے کے مقامات پر بارش برسا دے۔ بادل آنن فانن ختم ہو گئے، سورج کی چمک پھیل گئی اور ہم دھوپ میں چلنے لگ گئے۔ حضرت انس سے شریک نے پوچھا کہ کیا جس نے پہلے جمعہ میں کہا تھا وہی بندہ تھا یا کوئی اور آیا تھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس بات کا مجھے علم نہیں۔ اور امام بخاری میں حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ نماز عصر کا وقت ہوا لیکن کسی کے پاس وضو کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وضو کے پانی کا برتن حاضر کیا گیا۔ رسول اللہ نے اس برتن میں اپنا مقدس ہاتھ رکھا اور صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وضو کریں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم کی مقدس انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتے ملاحظہ کیا اور تمام صحابہ کرام نے اس سے وضو کیا۔ اور امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز کسی کام کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ اسی دوران سفر میں نماز کا وقت ہو گیا اور وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وضو کا پانی موجود نہیں ہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے صحابہ کرام کے چہروں سے بے چینی محسوس کی۔ ایک صحابی نے پیالے میں تھوڑا سا پانی آپ کی خدمت میں حاضر کیا۔ رسول اللہ نے اس سے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد اپنی مقدس انگلیوں کو کھلا فرما دیا اور ارشاد فرمایا، سب آؤ اور وضو کر لو۔ تمام لوگوں نے وضو کیا۔ حضرت انس سے پوچھا گیا کہ اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا 70 یا 80 کی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے کہ جنہوں نے وہاں پر وضو کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں مسند انس بن مالک میں کہ مسجد
مسجد کے اندر اذان ہوئی تو جن لوگوں کے گھر قریب تھے انہوں نے اپنے گھروں سے وضو کر لیا، اور جن کا گھر قریب موجود نہیں تھا وہ ایسے ہی یعنی وضو کے بغیر بیٹھے رہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک پتھر کا پیالہ پیش کیا گیا جس کے اندر رسول اللہ کی مقدس انگلیاں بھی نہ پھیل سکتی تھیں۔ رسول اللہ نے اپنی انگلیوں کو بند فرمایا اور اس میں مٹھی بنا کر ڈال دی، اور جس قدر بھی لوگ باقی رہ گئے تھے اس پیالے سے پانی اس طرح باہر پھوٹ پھوٹ کر آ رہا تھا کہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ حضرت انس سے تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی تعداد 80 تھی کہ جنہوں نے اس وقت وضو کیا۔ اسی طرح 2 درختوں نے رسول اللہ پر سایہ کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے اور میں بھی پانی کا لوٹا لیا اور رسول اللہ کے ساتھ گیا۔ رفع حاجت کرنے کے لیے کوئی پردے کی چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، کھلی وادی تھی، پر 2 درخت وہاں پر موجود تھے۔ رسول اللہ نے انہی درختوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی شاخوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میری فرما برداری کرو۔ وہ درخت نکیل جیسے اطاعت گزار اونٹ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے۔ پھر رسول اللہ نے اسی طرح دوسرے درخت کی شاخ کو بھی پکڑ کر فرمایا تو وہ درخت بھی رسول اللہ کے ساتھ چل پڑا۔ 2 درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے، اور وہ جب دونوں درخت آپ کے قریب ہو گئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم دونوں درخت اللہ کے حکم سے مجھ پر پردہ کرو اور آپس میں مل جاؤ۔ چنانچہ دونوں درخت مل گئے اور رسول اللہ پر پردہ کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس مقام سے دور بیٹھ گیا کہ رسول اللہ مجھے ملاحظہ فرما کر دور نہ تشریف لے جائیں۔ پھر میں نے ملاحظہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فراغت پا چکے تھے۔ رسول اللہ نے اپنا سر اقدس سے اشارہ کیا تو دونوں اپنی اپنی جگہوں پر درخت چلنے لگے، اور جہاں پر وہ لگے ہوئے تھے وہیں پر جا کر دوبارہ کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے ارشاد فرمایا اے جابر، کیا تم نے میرے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں رسول اللہ۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جا کر دونوں درختوں سے ایک ایک شاخ کو کاٹو، اور جس مقام پر میں بیٹھا تھا اسی مقام پر ایک شاخ کو دائیں طرف اور دوسری کو بائیں طرف لگا دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر کو نوکیلا کیا اور جا کر ایک ایک شاخ کاٹ ڈالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر اس شاخ کو لگا دیا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے وہ کام کر لیا، اور پھر اس کی میں نے رسول اللہ سے وجہ پوچھی کہ آپ نے وہ دونوں شاخیں درختوں کی کٹوا کر مجھ سے کیوں لگوائیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہاں پر 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، میں نے 2 شاخیں ڈلوا دیں تاکہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی میری وجہ سے ان سے عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ پھر لشکر کی طرف دوبارہ واپس آئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے جابر وضو کا اعلان کرو۔ میں نے اعلان کیا اور ساتھ ہی عرض کیا یا رسول اللہ قافلہ میں تو پانی کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایک انصاری نبی کریم کی خاطر ٹھنڈا پانی پاس رکھتا تھا۔ رسول اللہ نے اس سے ارشاد فرمایا تم اس انصاری کے پاس جاؤ اور پانی لے آؤ۔ میں جب اس کے پاس آیا تو اس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ اگر میں اس پانی کو کسی دوسرے برتن میں ڈالتا تو اس برتن کا حصہ خشک ہی اس کو پی جاتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کسی ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم اور اس کی حدود میں سے کسی حد کو نہ توڑا جائے، اور جب اللہ تعالیٰ کے محارم میں کسی کو پامال کیا جاتا تو رسول اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ رسول اللہ اس کو اختیار کرتے جو سب سے زیادہ آسان ہو بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہو۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس دوران میں ایک بدوی آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے غصے سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ سب نے بہت غصہ کیا اور چاہا کہ اس کو اس کام سے روک دیں کہ وہ مسجد میں پیشاب نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پیشاب کرتے ہوئے درمیان میں مت روکو، اسے چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام نے اسے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اس بدوی نے کھڑے ہو کر وہاں پر مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا، یہ مساجد اس طرح پیشاب یا کسی اور گندگی کے لیے نہیں ہیں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ یہ جو بھی الفاظ رسول اللہ نے ارشاد فرمائے، انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ نے لوگوں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ پانی کا ڈول لائیں اور اس پیشاب پر جو بدوی کر کے چلا گیا ہے اس پر بہا دیا، اور جہاں اس نے پیشاب کیا اس کو صاف کر دیا گیا، اور اسے رسول اللہ نے نہ ٹوکا، نہ ڈانٹا اور نہ جھڑکی دی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی 1277 حدیث میں ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی جس کے کناروں پر بنائی کی ہوئی تھی۔ اس عورت نے کہا، میں نے اس چادر کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی۔ آپ رسول اللہ نے اس عورت سے وہ چادر لے لی۔ پھر نبی کریم نے اس چادر کو بطور تہبند باندھ کر آئے۔ ایک شخص نے اس چادر کی تعریف کی اور کہا، یہ بہت اچھی چادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چادر آپ مجھے دے دیں۔ مسلمانوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چادر ضرورت کی وجہ سے پہنی تھی، پھر تم نے رسول اللہ سے وہ چادر کیوں مانگ لی، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ تو اس شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے یہ چادر پہننے کے لیے نہیں مانگی ہے، میں نے تو یہ چادر رسول اللہ سے اپنا کفن بنانے کے لیے مانگی ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر وہ چادر اس شخص کا کفن بنی کہ جب اس کی وفات ہو گئی تو اسی چادر میں اس کو کفن دیا گیا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ اس کو مارنے کے لیے جھپٹے، تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا بہا دو، کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6088 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نجرانی چادر تھی جس کے کنارے سخت موٹے تھے۔ ایک عربی نے اس چادر کو پکڑ کر سختی سے کھینچا، میں نے دیکھا کہ اس چادر کو سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ پھر اس عربی نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ کا مال عطا کیا ہوا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ دینے کا حکم دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا اور آپ رسول اللہ سے اور آپ نے اسے کچھ عطا کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید ویورز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ سابقہ امتیں جس
اعضاء سے گناہ کرتی تھیں وہ اعضاء ان کے کاٹ دیے جاتے تھے، اور مزید ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔